میرے نبی نے سے پوچھا کہ یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا اللہ کو پتہ. کہا کوئی نشانی بتا دے. تو یہ بچیاں خاص طور پر سنیں, کوئی نشانی بتا دیں. تو آپ نے فرمایا جب بیٹیاں بھی ماؤں کو ذلیل کریں گی تو قیامت آئے گی. اب بیٹے کیوں نہیں کہے کہ وہ عام طور پہ کرتے ہیں, بیٹوں میں بدتمیزی زیادہ ہوتی, بچیوں میں کم ہوتی. تو میرے نبی نے کہا جب بیٹیاں بھی ماؤں کو ذلیل کریں گی تو قیامت کے نکارے پہ چوٹ پڑے گی. تم محل بنا کے تکبر میں آتے ہو کہ ساڈا محل ویکھو, ساڈا سیٹ اپ ویکھو, ساڈا سٹیٹس ویکھو. لعنت ہے تمہاری اس سوچ پر کہ تم نے پیسے کو سٹیٹس بنایا ہے, تم نے سونے چاندی کو سٹیٹس بنایا ہے, تم نے اپنی فیکٹری بنگلوں کو اور گاڑیوں کو سٹیٹس بنایا ہے. کس چیز کو؟ اس مچھر کے پر کو, اس دھوکے کے گھر کو, اس مکڑی کے جالے کو, اس مٹ جانے والی کائنات کو. لوگوں کی بکواس سنو اور چپ ہو جاؤ, لوگوں کی گالی گلوچ سنو اور چپ ہو جاؤ. میرے شاگردوں, میں نے ساری زندگی چپ سے گزاری. اللہ نے مجھے پوری دنیا پھرائی, ایک نام دیا, لیکن مجھے کسی بچے نے بھی ذلیل کیا تو میں نے اپنے آپ کو روک لیا. پی جا ایام کی تلخی کو بھی ہنس کے, ناصر غم کو سہنے میں بھی قدرت نے مزہ رکھا ہے. اور میرا نبی کہہ رہا ہے کاش میرے ماں باپ زندہ ہوتے, اور نہیں تو میری ماں زندہ ہوتی تو تم دیکھتے میں کیا کرتا. میں عشاء کی نماز کے مصلی پہ ہوتا اور میں سورۃ فاتحہ پڑھ رہا ہوتا, اور ادھر سے میرے گھر سے میری ماں مجھے کہتی محمد, تو میں ماں کے لیے نماز توڑ دیتا. میں ماں کے لیے نماز توڑ دیتا. اللہ کے واسطے بچوں بچیوں قرآن پڑھو, قرآن پڑھو, قرآن پڑھو, قرآن پڑھو. یہ کیسی قوم ہے جن کے اندر اتنا عالی شان میرے رب کا کلام موجود ہے, اور پھر وہ اٹھا کے بھی نہیں دیکھتے. کوئی مر گیا تو ختم چا پڑھو, کوئی فال کڑھنی تو قرآن چا کڑھو, کسی کے لیے فاتحہ پڑھنی ہے تو قرآن پڑھ دو. کیا صرف اس لیے قرآن ہے؟ کیا صرف اس لیے قرآن ہے؟ کیا اس لیے اترا ہے؟ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ. پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے اگر میرا رب کلام پہاڑوں پر اتارتا. زمین آسمان پرزے پرزے ہو جاتے اگر میرا رب زمین آسمان پہ قرآن کو اتارتا. یہ میرا نبی ہے جن کا سینہ اتنا طاقتور ہے کہ اللہ کے کلام کو پی بھی لیا, اتار بھی لیا, پہنچا بھی دیا, بتا بھی دیا. پیچھے دو غلط ذہن بنے کہ پیسہ ہی سب کچھ ہے. اس نے دنیا کو آگ لگا دی ہے, آگ لگا دی ہے. ایک آدمی اپنی اچھی گاڑی بنانے کے لیے اور اپنا اچھا گھر بنانے کے لیے ہزاروں بچوں کو نشے پہ لگا دیتا ہے, ان کی زندگیاں تباہ کر دیتا ہے. یہ کبھی سکھی رہ سکتا ہے؟ اور اگر یہ 4 دن موج میلہ کر بھی لے گا تو کیا پیچھے موت نہیں؟ کیا آگے قبر نہیں؟ کیا آگے حشر نہیں؟ کیا آگے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا نہیں ہے؟ کیا یہ دنیا ایسے ہی چلے گی؟ نہیں نہیں نہیں. اس کائنات کا ایک خالق ہے جس کا نام اللہ ہے, مالک ہے جس کا نام اللہ ہے, اس کا ایک حکمران ہے جس کا نام اللہ ہے, ایک حاکم ہے جس کا نام اللہ ہے, ایک شہنشاہ ہے جس کا نام اللہ ہے, ایک زبردست طاقت ہے جس کا نام اللہ ہے. بس میں اتنا ہی کہوں گا, اگر اپنی زندگیوں کو مکمل کرنا ہے تو اپنی زندگی میں اللہ کو داخل کرو, اللہ کے حبیب کو داخل کرو, اپنی زندگی میں قرآن کو لاؤ, اپنی زندگی میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پاکیزہ پیاری سیرت صورت زندگی کو لاؤ, تو یہ جہان بھی آپ کا, وہ جہان بھی آپ کا. 15 شعبان کی رات کو عائشہ فرماتی ہیں میں اٹھی
تو آپ بستر پر نہیں تھے، تو میں ڈھونڈنے نکلی تو آپ جنت البقیع میں پہنچے ہوئے تھے۔ تو آپ نے دیکھ کر کہا عائشہ تو کیا سمجھتی ہے کہ اللہ اس کا رسول تمہارے ساتھ خیانت کریں گے؟ میں تو بقیع والوں کے لیے آیا تھا دعا کرنے۔ پھر آپ نے فرمایا آج کی رات وہ رات ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی بنو کلب ایک قبیلہ ہے جن کے پاس بھیڑ بکریاں بہت زیادہ تھیں، کہا عائشہ جتنی بنو کلب کی بھیڑ بکریوں کے جسم پر بال ہیں ان بالوں کی تعداد کے برابر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو مغفرت فرماتا ہے، جہنم سے خلاصی فرماتا ہے۔ اس پر شب برات اور شب مغفرت علماء نے اس کا نام رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسرائیل سے پوچھا کبھی کسی کی جان لیتے ہوئے رحم بھی ہے؟ کہنے لگا دو دفعہ۔ کہا ایک دفعہ ایک کشتی ٹوٹ گئی، ایک عورت ایک تختے پہ جان بچانے کے لیے سوار ہو گئی، کچھ بہہ گئے وہ بچ گئی، اس نے وہاں بچہ جانا، تو نے مجھے کہا اس کی جان نکال لے عورت کی، تو مجھے بچے پہ رحم آیا کہ اس کا کیا بنے گا جو بیچ سمندر پانی میں ابھی پیدا ہوا ہے۔ اور اس کے بعد شداد کی جان نکالتے ہوئے رحم آیا کہ کم وقت نے اتنی جان لگا کے جنت بنائی تو انہیں دیکھنے بھی نہ دیا اور دروازے بھی جان نکالے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہیں خبر ہے یہ شداد کون ہے؟ کہا نہیں، کہا یہ وہی بچہ ہے جس پر تو نے رحم کھایا تھا، میں نے اسے رزق دیا، ملک دیا۔ تین کام جو کرے گا کبھی عزت نہ دیکھے گا، تین کام جو کرے گا کبھی عزت نہ دیکھے گا، اور تین کام جو کرے گا کبھی ذلت نہ دیکھے گا، تین کام جو کرے گا کبھی ذلت نہ دیکھے گا، تین کام جو کرے گا کبھی ذلت نہ دیکھے گا۔ جو جھوٹ بولتا ہے، جو ظلم کرتا ہے، جو دھوکہ دیتا ہے، جو جھوٹ بولتی ہے، جو ظلم کرتی ہے، جو دھوکہ دیتی ہے، عزت کے خواب دیکھنے چھوڑ دے، ذلت مقدر ہے اس جہان میں اس جہان۔ قوم ہو، فرد ہو، عورت ہو، مرد ہو، ظلم ہے، جھوٹ ہے، دھوکہ ہے، رب ذوالجلال کی قسم ذلت کے سوا کچھ نہ ملے گا۔ جو سچ بولتا ہو، جو عدل کرتا ہو، جو دیانتدار ہو، اس کے لیے عزت مقدر ہو گئی، ہو گئی، ہو گئی۔ سچ ایک فرد میں ہے، عدل ایک فرد میں ہے، دیانت ایک فرد میں ہے یا ایک قوم میں ہے، انہیں عزت دینا یقینی ہو گیا، میرا اللہ انہیں دے کے رہے گا، چاہے وہ اللہ کو مانتے ہیں چاہے اللہ کا انکار کرتے ہیں۔ آگے آخرت کا مسئلہ الگ ہے، یہاں قوم، فرد، قبیلہ، کوئی مذہب، پتھر کا پجاری، آگ کا پجاری، سچ بولتا ہے، ظلم نہیں کرتا، دیانتدار ہے، اللہ کی قسم اللہ اسے عزت کی زندگی دے گا۔ رات کا تہجد گزار، دن کا روزے دار، کہیں ظلم کرتا ہے، کہیں جھوٹ بولتا ہے، کہیں دھوکہ دیتا ہے، ذلت اس کے ماتھے پہ لکھ دی جائے گی، اور موت کے بعد کی ذلت بھی ساتھ اٹھے گی۔ اللہ کی قسم ایمان والا نہیں، اللہ کی قسم ایمان والا نہیں، اللہ کی قسم ایمان والا نہیں۔ کون؟ شراب پینے والا نہیں، نماز چھوڑنے والا نہیں، زنا کرنے والا نہیں، جوا کھیلنے والا نہیں۔ کون؟ الذی لا یأمن جارہ بوائقہ، جو اپنے نیبر کو تنگ کرتا ہے وہ ایمان والا نہیں، جو اپنے پڑوسی کو تنگ کرتا ہے وہ ایمان والا نہیں، جو اپنے ساتھ رہنے والے کو تنگ کرتا ہے وہ ایمان والا نہیں ہے۔ آزاد ہیں، موت سے لڑ کے دکھاؤ، آزاد ہو، جوانی کو روک کے دکھاؤ، آزاد ہو، بیماری کو روک کے دکھاؤ، آزاد ہو، غم کو روک کے دکھاؤ۔
क्यों लोग शराब में डूबते हैं कि अंदर की वीरानियां उनको नशों में ले जाती हैं, उन वीरानियों को शराब से दूर करते हैं। अरे अल्लाह को ढूंढो, अल्लाह को ढूंढो, अल्लाह को ढूंढो। मेरे अल्लाह का ऐलान है, नहीं नहीं, पैसे से इत्मीनान नहीं मिलता। एक जन ये कि हम अपनी मर्जी पर चलेंगे तो हमें सुकून मिलेगा। अल्लाह की कसम, जितना अपनी मर्जी पर चलोगे उतना तबाह होते जाओगे। और मैसेज ये देना था कि ज़ेरे खंजर भी ये पैगाम सुनाया हमने कि हमने तलवार की धारों के नीचे भी सर झुकाना है, और हमने तड़पते जिस्मों के साथ भी सजदा करना है, और हमने जख्मी जिस्मों के साथ भी अल्लाह के सामने रुकू करना है, और हमने खून आलूद जिस्मों के साथ भी रब के सामने खड़े होकर आने वाली नस्लों को पैगाम देना है कि नमाज वो है जिसे इस वक्त में भी नहीं छोड़ा जा सकता, ताकि कोई ये कह ना सके मैं कैसे पढ़ता, मेरी जॉब थी मैं कैसे पढ़ता, मेरी आंख नहीं खुलती मैं कैसे पढ़ता, मेरी आदत नहीं। अल्लाह की कसम, ये जन्नती नहीं थे, जन्नत के सरदार थे। सिर्फ जन्नती नहीं थे, जन्नत के सरदार थे। सिर्फ जन्नती नहीं, जन्नत के सरदार। वो भी कोई जिंदगी है जिसके पीछे मौत लगी हुई है, वो भी कोई जवानी है जिसे बुढ़ापा खा जाए, वो भी कोई सेहत है जिसे बीमारियां खा जाए, वो भी कोई उरूज है जिसे जवाल खा जाए, वो भी कोई मिलाप है जिसे जुदाई खा जाए, वो भी कोई घर है जो उजड़ जाए, कोई ऐसा घर भी है जो उजड़े नहीं, जो बर्बाद ना हो। का वो है का कहाँ है, का वो जन्नत को उजड़े कि नहीं, वो बर्बाद नहीं हो, आबाद रहेगी, वहाँ मौत नहीं हो। झूठ ना बोलो चाहे सब कुछ देना पड़ जाए, झूठ बोल के पैसा ना बचाओ, धोखा दे के कागजात ना बनाओ। यहां की लड़कियों से इसलिए शादी करना कि मेरे कागजात बन जाएं, अल्लाह के वास्ते ऐसी जिल्लत के काम ना करो। मेरे नबी ने फरमाया, जिसने धोखा दिया मेरी उम्मत से निकल गया। नमाज छोड़ने पर कहा उसने कुफर किया, जिसने नमाज छोड़ी कुफर किया, और जिसने धोखा दिया मेरी उम्मत से निकल गया। मन गश्श फलैस मिन्ना। झूठ ना बोलो, धोखा ना दो, सब कुछ चला जाए जाने दो, सच का साथ ना, सच का साथ। कि मेरे नबी ने फरमाया, जन्नत की इस औरत से जिसका मैंने अभी जिक्र किया है, इससे ईमान वाली औरत 70,000 गुना ज्यादा खूबसूरत हो। और एक दफा उम्मे सलमा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, दुनिया की औरत का दर्जा ज्यादा है या जन्नत की औरत? तो आपने कहा दुनिया की औरत। कहा या रसूल अल्लाह वो कैसे? उनके ज़हन में वो ख्याल था कि हम तो मिट्टी से बनी हैं, बुढ़ापा भी आता है, मौत भी आती है, पेशाब भी है, गंदगी भी है, वो तो मुश्क अंबर ज़ाफ़रान से बनी है, मौत भी नहीं, बुढ़ापा भी नहीं, पेशाब भी नहीं, पखाना भी नहीं, तो वो तो बड़े आला हैं। तो मेरे नबी ने फरमाया, उम्मे सलमा, दुनिया की औरत नमाज पढ़ती है, रोज़ा रखती है, अल्लाह की बंदगी करती है, गुनाहों से बचती है, इस वजह से अल्लाह ताला जन्नत की हूरों पर ईमान वाली औरतों को ऊपर कर देगा। अलैहिस्सलाम ने पूछा, या अल्लाह, जब तू नाराज होता है हमें कैसे पता चलेगा कि तो आजकल अपने बंदों से नाराज है? तो अल्लाह ताला ने फरमाया, जब मैं नाराज होता हूँ, अजअलुल मुल्क फी सुफहाइहिम, हुकूमत बेवकूफों को देता हूँ, वल माल फी बुखलाइहिम, और पैसा बखीलों को देता हूँ, और बारिशें बेवक्त करता हूँ। एक साहबे ने पूछा, या रसूल अल्लाह, आपको सबसे ज्यादा किससे प्यार है? आपने कहा आयशा से। भरी महफिल में कहा, अरब में इजहार मोहब्बत औरत के साथ ऐब था, लेकिन आपने भरी महफिल में कहा आयशा से। वो घबरा गए, उनको तवक्को नहीं थी। कहा या रसूल अल्लाह, मेरा मतलब है मर्दों में किससे ज्यादा प्यार है? तो आप समझ गए कि उसको मेरा जवाब हजम नहीं हुआ। तो आपने यही नहीं कहा अबू बकर से, आपने कहा आयशा के अब्बा से सबसे ज्यादा प्यार है। कि मेरे नबी ने फरमाया, जन्नत की इस औरत से जिसका मैंने अभी जिक्र किया है,
اس سے ایمان والی عورت 70,000 گنا زیادہ خوبصورت ہوگی۔ اور ایک دفعہ ام سلمہ نے پوچھا یا رسول اللہ دنیا کی عورت کا درجہ زیادہ ہے یا جنت کی عورت؟ تو آپ نے کہا دنیا کی عورت۔ کہا یا رسول اللہ وہ کیسے؟ ان کے ذہن میں وہ خیال تھا کہ ہم تو مٹی سے بنی ہیں، بڑھاپا بھی آتا ہے، موت بھی آتی ہے، پیشاب بھی ہے، گندگی بھی ہے، وہ تو مشک عنبر زعفران سے بنی ہے، موت بھی نہیں، بڑھاپا بھی نہیں، پیشاب بھی نہیں، پخانہ بھی نہیں، تو وہ تو بڑے اعلیٰ ہیں۔ تو میرے نبی نے فرمایا ام سلمہ دنیا کی عورت نماز پڑھتی ہے، روزہ رکھتی ہے، اللہ کی بندگی کرتی ہے، گناہوں سے بچتی ہے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ جنت کی حوروں پر ایمان والی عورتوں کو اوپر کر دے گا۔ جھوٹ نہ بولو چاہے سب کچھ دینا پڑ جائے، جھوٹ بول کے پیسہ نہ بچاؤ، دھوکہ دے کے کاغذات نہ بناؤ۔ یہاں کی لڑکیوں سے اس لیے شادی کرنا کہ میرے کاغذات بن جائیں، اللہ کے واسطے ایسی ذلت کے کام نہ کرو۔ میرے نبی نے فرمایا جس نے دھوکہ دیا میری امت سے نکل گیا، نماز چھوڑنے پر کہا اس نے کفر کیا، جس نے نماز چھوڑی کفر کیا، اور جس نے دھوکہ دیا میری امت سے نکل گیا۔ من غش فلیس منا، جھوٹ نہ بولو، دھوکہ نہ دو، سب کچھ چلا جائے جانے دو، سچ کا ساتھ نہ، سچ کا ساتھ۔ وہ بھی کوئی زندگی ہے جس کے پیچھے موت لگی ہوئی ہو، وہ بھی کوئی جوانی ہے جسے بڑھاپا کھا جائے، وہ بھی کوئی صحت ہے جسے بیماریاں کھا جائے، وہ بھی کوئی عروج ہے جسے زوال کھا جائے، وہ بھی کوئی ملاپ ہے جسے جدائی کھا جائے، وہ بھی کوئی گھر ہے جو اجڑ جائے، کوئی ایسا گھر بھی ہے جو اجڑے نہیں، جو برباد نہ ہو۔ کہ وہ ہے کہ کہاں ہے؟ کہ وہ جنت کو اجڑے یہ نہیں، وہ برباد نہیں ہو، آباد رہے گی، وہاں موت نہیں ہو۔ تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنون بنایا، بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا، اجل تیرا کر دے گی۔ جب نیکیاں تولی جائیں گی اور اگر وہ بڑھ گئیں تو اعلان ہوگا فلاں فلاں کا بیٹا یا فلاں فلاں کی بیٹی، اس کی نیکیاں بڑھ گئی ہیں اور وہ کامیاب ہو گیا ہے، اب کبھی ناکام نہ ہوگا۔ اس اعلان کے ہوتے ہی میرا اللہ کہے گا جنت کے جوڑے پیش کیے جائیں، جنت کا تاج سر پہ سجایا جائے، چہرے کو نور سے میک اپ کیا جائے، ہاتھوں میں کنگن پہنائے جائیں، 5 فٹ کو 130 فٹ میں بدل دیا جائے، 6 فٹ، 6.25 فٹ، 5 فٹ، 5.25، 5.5، 130 فٹ ہائٹ دی جائے۔ جنت کی ہائٹ ہے 130 فٹ۔ جب سارے محشر والوں کو بتا، کہے گا ہاؤم اقرؤ کتابیہ، او میرا پیپر دیکھو میں کامیاب ہو گیا۔ ارے کیسے؟ کہ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے پتا تھا میرا حساب ہونا ہے، میں تیاری کرتا رہا، میں کرتی رہی۔ اور وہ کیا وقت ہوگا جب عرش کے دروازے کھل چکے ہوں گے اور اللہ سامنے ہوگا، اور تم بیمار نہیں ہوگے، موت نہ ہوگی، دکھ درد دکھڑے نہ ہوں گے، اور تمہارا اللہ تمہارا نام لے کر کہے گا کیا حال ہے، کوئی خدمت، کوئی ضرورت؟ کہیں گے یا اللہ بڑے راضی ہیں، تو پھر اللہ فرمائے گا تو اب تمہیں جنت سے اعلیٰ چیز دے دوں؟ کہیں گے یا اللہ جنت سے اعلیٰ کیا ہے؟ تو اللہ فرمائیں گے جاؤ میں راضی ہو گیا، کبھی ناراض نہ ہوں گا۔ منزل ملی، منزل ملی، منزل ملی۔ جس نے اللہ کو دیکھ لیا ہو اسے عورت کی کیا خواہش رہ جاتی ہے۔ یہ ہمیں سکھانے کے لیے تھا کہ سب سے زیادہ عزت بیوی اپنے خامند کو دے، خامند اپنی بیوی کو دے۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تمہاری بیوی تمہارا لباس ہے، اور اللہ بیوی سے کہتا تیرا خامند تیرا لباس ہے۔ آپ نے 11 گھروں کو کس طرح آباد کیا، کس محبت سے کیا کہ 2 مہینے چولہا نہیں جلتا اور کسی کی زبان پر شکایت نہیں۔ یہ حسن سلوک، یہ محبت
ایک صحابی بولے یا رسول اللہ قیامت کے دن حساب کون لے گا؟ میرے نبی نے فرمایا اللہ۔ وہ کہنے لگا موجاں ہو گئیاں موجاں، سبحان اللہ، کہنے لگا موجاں ہو گئیاں موجاں، بخن بخن۔ ہم نے کہا تینوں کیڑی گل دی موجاں ہو گئیاں؟ کہ یا رسول اللہ اللہ کریم ذات ہے، پکڑ کے بھی چھوڑ دے گا۔ کہ جب موجاں۔ آج کل کے والدین گھر سے نکل جاؤ آگ کر دو، اولاد اور ماں باپ میں رسہ کشی اور لڑائی ہے اور جھگڑا ہے اور نفرت ہے، نہ وہ ضد چھوڑتا ہے نہ وہ ضد چھوڑتا ہے۔ ماں باپ کو ضد چھوڑنی چاہیے۔ بچے نادان ہوتے ہیں، عقل کے کچے ہوتے ہیں، تجربہ ہوتا نہیں ہے، ان کے اوپر اگر ہم مسلط ہو کر اپنی ضدوں پر ان کو جھکائیں گے تو وہ ٹوٹ جائیں گے، وہ بکھر جائیں گے، وہ ہم سے متنفر ہو جائیں گے۔ میں قربان جاؤں، والدین کو یعقوب علیہ السلام کی مثال سامنے رکھنی چاہیے کہ نافرمان اولاد کو گلے سے لگاتے ہیں۔ سعد بن معاذ بیٹھے تھے تو آپ کی نظر پڑی تو ان کے ہاتھوں پر ہاتھ بڑے ہارڈ قسم۔ تو آپ نے کہا سعد تیرے ہاتھ ایسے کیوں؟ کہ یا رسول اللہ بچوں کے لیے مزدوری کرتا ہوں تو مزدوری کرتے کرتے میرے ہاتھ ایسے ہو گئے۔ تو اب دیکھنا میرے نبی نے کیا کیا، آپ نے سعد کا ہاتھ یہاں سے پکڑ کے اور یوں اس کو چوما اور پھر فرمایا بچوں کو حلال کھلاتے ہوئے جو ہاتھ ایسے ہو جاتا ہے اس پہ دوزخ کی آگ حرام ہو جاتی ہے۔ میرے نبی نے دنیا سے جاتے ہوئے تمہیں دو باتیں کہی تھیں، تم نے دونوں کو آگ لگا دی۔ انہوں نے کہا تھا الصلاۃ، میری امت نماز نہ چھوڑے۔ اول تو کوئی پڑھتے نہیں ہے، پکے نمازی بھی گھروں میں مصلی بچھائے بیٹھے۔ آج کل کے والدین گھر سے نکل جاؤ آگ کر دو، اولاد اور ماں باپ میں رسہ کشی اور لڑائی ہے اور جھگڑا ہے اور نفرت ہے، نہ وہ ضد چھوڑتا ہے نہ وہ ضد چھوڑتا ہے۔ ماں باپ کو ضد چھوڑنی چاہیے۔ بچے نادان ہوتے ہیں، عقل کے کچے ہوتے ہیں، تجربہ ہوتا نہیں ہے، ان کے اوپر اگر ہم مسلط ہو کر اپنی ضدوں پر ان کو جھکائیں گے تو وہ ٹوٹ جائیں گے، وہ بکھر جائیں گے، وہ ہم سے متنفر ہو جائیں گے۔ میں قربان جاؤں، والدین کو یعقوب علیہ السلام کی مثال سامنے رکھنی چاہیے کہ نافرمان اولاد کو گلے سے لگاتے ہیں۔ اللہ کی قسم ایمان والا نہیں، اللہ کی قسم ایمان والا نہیں، اللہ کی قسم ایمان والا نہیں۔ کون؟ شراب پینے والا نہیں، نماز چھوڑنے والا نہیں، زنا کرنے والا نہیں، جوا کھیلنے والا نہیں۔ کون؟ الذی لا یأمن جارہ بوائقہ، جو اپنے نیبر کو تنگ کرتا ہے وہ ایمان والا نہیں، جو اپنے پڑوسی کو تنگ کرتا ہے وہ ایمان والا نہیں، جو اپنے ساتھ رہنے والے کو تنگ کرتا ہے وہ ایمان والا نہیں ہے۔ 15 شعبان کی رات کو حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں اٹھی تو آپ بستر پر نہیں تھے، تو میں ڈھونڈنے نکلی تو آپ جنت البقیع میں پہنچے ہوئے تھے۔ تو آپ نے دیکھ کر کہا عائشہ تو کیا سمجھتی ہے کہ اللہ اس کا رسول تمہارے ساتھ خیانت کریں گے؟ میں تو بقیع والوں کے لیے آیا تھا دعا کرنے۔ پھر آپ نے فرمایا آج کی رات وہ رات ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی بنو کلب ایک قبیلہ ہے جن کے پاس بھیڑ بکریاں بہت زیادہ تھیں، کہا عائشہ جتنی بنو کلب کی بھیڑ بکریوں کے جسم پر بال ہیں ان بالوں کی تعداد کے برابر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو مغفرت فرماتا ہے، جہنم سے خلاصی فرماتا ہے۔ اس پر شب برات اور شب مغفرت علماء نے اس کا نام رکھا۔ آزاد ہیں، موت سے لڑ کے دکھاؤ، آزاد ہو جوانی کو روک کے دکھاؤ، آزاد ہو بیماری کو روک کے دکھاؤ، آزاد ہو غم کو روک کے دکھاؤ۔ کیوں لوگ شراب میں ڈوبتے ہیں کہ اندر کی ویرانیاں ان کو نشوں میں لے جاتی ہیں،
ان ویرانیوں کو شراب سے دور کرتے ہیں. ارے اللہ کو ڈھونڈو، اللہ کو ڈھونڈو، اللہ کو ڈھونڈو. میرے اللہ کا اعلان ہے، نہیں نہیں، پیسے سے اطمینان نہیں ملتا. ایک ذہن یہ کہ ہم اپنی مرضی پر چلیں گے تو ہمیں سکون ملے گا. اللہ کی قسم جتنا اپنی مرضی پہ چلو گے اتنا تباہ ہوتے جاؤ گے. وہ بھی کوئی زندگی ہے جس کے پیچھے موت لگی ہوئی، وہ بھی کوئی جوانی ہے جسے بڑھاپا کھا جائے، وہ بھی کوئی صحت ہے جسے بیماریاں کھا جائے، وہ بھی کوئی عروج ہے جسے زوال کھا جائے، وہ بھی کوئی ملاپ ہے جسے جدائی کھا جائے، وہ بھی کوئی گھر ہے جو اجڑ جائے، کوئی ایسا گھر بھی ہے جو اجڑے نہیں، جو برباد نہ ہو. کہ وہ ہے کہ کہاں ہے؟ کہ وہ جنت کو اجڑے کہ نہیں، وہ برباد نہیں ہو، آباد رہے گی، وہاں موت نہیں ہو. تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا، اجل تیرا کر دے گی. اور میسج یہ دینا تھا کہ زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے کہ ہم نے تلوار کی دھاروں کے نیچے بھی سر جھکانا ہے، اور ہم نے تڑپتے جسموں کے ساتھ بھی سجدہ کرنا ہے، اور ہم نے زخمی جسموں کے ساتھ بھی اللہ کے سامنے رکوع کرنا ہے، اور ہم نے خون آلود جسموں کے ساتھ بھی رب کے سامنے کھڑے ہو کے آنے والی نسلوں کو پیغام دینا ہے کہ نماز وہ ہے جسے اس وقت میں بھی نہیں چھوڑا جا سکتا، تاکہ کوئی یہ کہہ نہ سکے میں کیسے پڑھتا، میری جاب تھی میں کیسے پڑھتا، میری آنکھ نہیں کھلتی میں کیسے پڑھتا، میری عادت نہیں. اللہ کی قسم یہ جنتی نہیں تھے، جنت کے سردار تھے. صرف جنتی نہیں تھے، جنت کے سردار تھے. صرف جنتی نہیں، جنت کے سردار. پیچھے دو غلط ذہن بنے کہ پیسہ ہی سب کچھ ہے. اس نے دنیا کو آگ لگا دی ہے، آگ لگا دی ہے. ایک آدمی اپنی اچھی گاڑی بنانے کے لیے اور اپنا اچھا گھر بنانے کے لیے ہزاروں بچوں کو نشے پہ لگا دیتا ہے، ان کی زندگیاں تباہ کر دیتا ہے. یہ کبھی سکھی رہ سکتا ہے؟ اور اگر یہ 4 دن موج میلہ کر بھی لے گا تو کیا پیچھے موت نہیں؟ کیا آگے قبر نہیں؟ کیا آگے حشر نہیں؟ کیا آگے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا نہیں ہے؟ کیا یہ دنیا ایسے ہی چلے گی؟ نہیں نہیں نہیں. اس کائنات کا ایک خالق ہے جس کا نام اللہ ہے، مالک ہے جس کا نام اللہ ہے، اس کا ایک حکمران ہے جس کا نام اللہ ہے، ایک حاکم ہے جس کا نام اللہ ہے، ایک شہنشاہ ہے جس کا نام اللہ ہے، ایک زبردست طاقت ہے جس کا نام اللہ ہے. اللہ کے واسطے بچیوں قرآن پڑھو، قرآن پڑھو، قرآن پڑھو، قرآن پڑھو. یہ کیسی قوم ہے جن کے اندر اتنا عالی شان میرے رب کا کلام موجود ہے، اور پھر وہ اٹھا کے بھی نہیں دیکھتے. کوئی مر گیا تو ختم چا پڑھو، کوئی فال کر رہی تو قرآن چا کر دو، کسی کے لیے فاتحہ پڑھنی ہے تو قرآن پڑھ دو. کیا صرف اس لیے قرآن ہے؟ کیا صرف اس لیے قرآن ہے؟ کیا اس لیے اترا ہے؟ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ. پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے اگر میرا رب کلام پہاڑوں پر اتارتا، زمین آسمان پرزے پرزے ہو جاتے اگر میرا رب زمین آسمان پہ قرآن کو اتارتا. یہ میرا نبی ہے جن کا سینہ اتنا طاقتور ہے کہ اللہ کے کلام کو پی بھی لیا، اتار بھی لیا، پہنچا بھی لیا، بتا بھی لیا. 15 شعبان کی رات کو حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں اٹھی تو آپ بستر پر نہیں تھے، تو میں ڈھونڈنے نکلی تو آپ جنت البقیع میں پہنچے ہوئے تھے. تو آپ نے دیکھ کر کہا عائشہ تو کیا سمجھتی ہے کہ اللہ اس کا رسول تمہارے ساتھ خیانت کریں گے؟ میں تو بقیع والوں کے لیے آیا تھا دعا کرنے. پھر آپ نے فرمایا آج کی رات وہ رات ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی بنو کلب ایک قبیلہ ہے جن کے پاس بھیڑ بکریاں بہت زیادہ تھیں. کہا عائشہ جتنی بنو کلب کی بھیڑ بکریوں کے جسم پر بال ہیں
ان بالوں کی تعداد کے برابر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو مغفرت فرماتا ہے، جہنم سے خلاصی فرماتا ہے۔ اس پر شب برات اور شب مغفرت علماء نے اس کا نام رکھا۔